آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک منظر پیش کیا گیا، وہ یہ تھا کہ لوگ ہیں، ان کے سامنے دو قسم کے گوشت پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف بھنا ہوا پکا ہوا لذیذ خوشبودار حلال گوشت ہے، اور اس کے ساتھ حرام تعفن شدہ بدبودار گوشت ہے، اور وہ لوگ اس حلال پاکیزہ خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر اس تعفن شدہ حرام گوشت کو کھا رہے ہیں، اس حرام گوشت کو کھا رہے ہیں۔ ذرا رکیے، میں عرض کرتا ہوں، چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہی ہو گوشت کا، اس سے بدبو آ رہی ہو، ایک کمرے میں ذرا رکھ کر دیکھیں، پورا کمرہ جو ہے وہ بدبودار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں صرف بدبودار ہی نہیں، وہ گوشت تعفن شدہ بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ حضور کے پوچھنے پر جناب جبریل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں حلال پاکیزہ بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے، اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے، حرام کاریاں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اس قبیح عمل کی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی مذمت کی ہے۔ الفاظ یہ ہیں اسی سورہ کے، سورہ بنی اسرائیل کے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے تو قریب بھی نہ جاؤ، اس عمل بد کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ایسا قبیح اور برا عمل ہے، کیونکہ جب کوئی شخص یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس لمحے اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ اس وقت ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے کافر کی دو قسمیں ہیں، ہم ہر شخص کو، ہم صرف کافر اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے وہ کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، لیکن وہ مسلمان جس کے سینے سے ایمان نکل جائے وہ بھی کافر ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار ہی کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر رہا ہے۔ جس پر زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو انکار کر رہا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذمے فرائض عائد کیے، جو شخص ان فرائض کو ادا نہیں کر رہا تو وہ انکار ہی تو کر رہا ہے، تو اس زمرے میں تو وہ بھی کافر ہے، اتنا کافر تو وہ بھی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ عمل بد کر رہا ہوتا ہے اس لمحے اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس لمحے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، کفر پر موت ہوئی ہے۔ اور جان لیجئے، سن لیجئے اور اس کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ منظر جو دیکھا اس کی خبر ہمیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک تو یہ عمل ہے، وہ خاص عمل، لیکن حضور نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ آنکھوں سے انسان کوئی برے مناظر دیکھتا ہے تو فرمایا یہ بھی زنا ہے۔ پیروں سے چل کر کسی بری جگہ پر جاتا ہے تو یہ پیروں کا زنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے اس عمل کبیح سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی فکر کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ہیں ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں،
بھاری بھرکم پتھر جب سر پر لگتا ہے سر پچک جاتا ہے, سر سے گودا باہر نکلتا ہے اور وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے. پھر اس پتھر کو اٹھایا جاتا ہے, جب تک کہ وہ پتھر واپس آئے سر سلامت, سر پھر اسی طرح اپنی پہلی حالت میں آ جاتا ہے, اور پھر اس پر پتھر مارا جاتا ہے, پھر اسی طرح اس کے سر سے گودا باہر نکلتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, اور یہ عمل, یہ عذاب, یہ سزا مسلسل اس کو دی جا رہی ہے. حضور کے پوچھنے پر جناب جبریل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کی وجہ سے ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے. غافل لوگ تھے, یہ غفلت برتتے تھے, نماز کو ہلکا سمجھتے تھے, سر بوجھل ہو جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. میں یہاں پر ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. اس حضور کے سہانے سفر معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہی ہے. سب سے بڑا تحفہ نماز ہے. نماز, وہ جو دعوی محبت رسول کرتے ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں, تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, الصلاۃ قرۃ عینی, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال, ذرا آزان دو اور مجھے راحت دو, مجھے سکون دو, آزان دو, مجھے سکون دو. حضور کی راحت, حضور کا سکون نماز کے اندر ہے. نماز کے اندر ہے. جو حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ ذرا غور کرے, کیا وہ حضور کو سکون دے رہا ہے؟ کیا حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ زبانی جمع تفریق نہیں, یہاں عمل کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, نماز تو وہ فرض ادا کر رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی نیت بنا لے کہ میرے اس عمل سے میرا رب تو راضی ہوگا, کیونکہ اس کا حکم ہے, فرض ادا کر رہا ہوں, میرے رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوگی, میرے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. جس شخص سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا, اللہ اکبر, دنیا بھی اس کی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور منظر میں نے دیکھا. کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں, تانبے کے ناخن ہیں, اور اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے ہیں, اپنے جسم کے دوسرے اعضاء کو کھرچ رہے ہیں. میرے پوچھنے پر جبریل امین نے مجھے خبر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. غیبت کیا کرتے تھے. غیبت یہ ایسا قبیح عمل ہے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اور حضور نے فرمایا یہ عمل کہ اپنے ہی چہروں کو وہ نوچ رہے ہوں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں. حضور کے سامنے یہ کہا گیا, کسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے, یہ عیب ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ یہاں موجود نہیں اور یہ کہہ رہے ہو تم. تو کہا گیا حضور واقعی یہ نقص ہے اس کے اندر, واقعی یہ عیب ہے اس کے اندر, یہ نقص ہے اس کے اندر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے, اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر یہ عیب جو تم بتا رہے ہو اس کے اندر نہ ہو